یاجوج ماجوج، وہ کہ جن کا انتظار ہر کوئی کر رہا ہے۔ آپ سوچیں گے انتظار کوئی نہیں کرتا، نہیں 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 نہیں، آپ نہیں جانتے، انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں نا یاجوج ماجوج کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب آئیں گے؟ آپ کسی سے سوال کر کے دیکھیں، وہ دیکھیں کیسے کہیں گے ہاں جی کب آئیں گے، ویسے کیا تاریخ ہے، کیا ہمارے ہوتے ہوئے آئیں گے، کون سی صدی میں آئیں گے؟ لوگوں کے بڑے سوالات ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا یاجوج ماجوج ہے کیا، کن کی اولاد میں سے ہے، اور کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی طاقت کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ اولاد کن کی ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ بات یہ ہے کہ رب نے دین کھول کر رکھ دیا، اب چاہے وہ اس پر ایمان لائے، چاہے وہ اس کو نہ مانے، یہ ان کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم یہ کہیں فلاں کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، تو یہ ایسا کیوں؟ معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی تب غرق ہوئے تھے نا لوگ، ان کی اولاد میں بھی سے ان کے بیٹے بھی تو تھے۔ تو یہ رب کے فیصلے ان میں نہیں پڑا کرتے کہ یہ ایسا کیوں۔ چلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یاجوج ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہے، اور انتہائی طاقتور اور ظالم قوم ہے۔ یہ حد سے زیادہ تعداد میں حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے قریب ایک انسان کے مقابلے میں یاجوج ماجوج ہزاروں میں ہوں گے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان کے مقابلے میں یاجوج ماجوج ہزاروں میں ہوں گے، اور ہوں گے بھی اتنے طاقتور اور ظالم۔ اندازہ تو لگائیے۔ مزید اس کی تفصیل پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں فساد مچائیں گے، زمین کا پانی پی جائیں گے، کھیتیاں برباد کریں گے، یعنی سمندر کا پانی پی جائیں گے۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات سنتے ہیں یار اتنے بڑے ہوں گے، اتنا کچھ ہوگا، اسی طرح یہ ایسے نکل جائیں گے، سمندر کا پانی پی جائیں گے، سارا کھیتیاں برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ آپ کو بتاتا چلو ان کی شکل کوئی عام شکل نہیں ہوگی جو ہم دیکھتے ہیں انسانوں کی شکل، نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ ان کی شکل عام انسانوں جیسی نہیں، لیکن کچھ روایات میں ہے کہ وہ سنت اور وحشی قبیلے کی طرح نظر آئیں گے، یعنی ملتی جلتی تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملتی جلتی نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ لوگ سخت اور وحشی قبیلے کی طرح نظر آئیں گے، یعنی جو سخت اور وحشی قبیلے ہوتے ہیں نا، کبھی آپ ان کو دیکھیں آپ خود ان سے خوف کھائیں گے، تو آپ جب ان کو دیکھیں خوف کھائیں گے تو سوچیں یہ تو پھر تعداد میں زیادہ، اچھا قد میں زیادہ، طاقت میں زیادہ، اور ظلم کی تو انتہا مچائیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے، جب یہ ظلم کریں گے تو کیا ہوگا۔ پھر آخر لوگ ان سے تنگ آ گئے، اتنا انہوں نے ذلیل و خوار کیا، ظلم کیا ظلم کیا ظلم کیا، یہ لوگ ان سے تنگ آ گئے۔ آخر پھر کیا ہوا، ہونا تھا نا، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کمال کے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، رب نے ان کو دونوں جہاں، یعنی ان کو پوری دنیا کی سمجھو ان کو سلطنت دے ڈالی۔ وہ شام کی طرف گئے، وہ مغرب کی طرف گئے، وہ مشرق کی طرف گئے، انہوں جہاں جہاں گئے عدل و انصاف قائم کرتے چلے گئے۔ تو ایک مرتبہ سفر ہوا یاجوج ماجوج کی طرف، لوگوں نے شکایتیں کی کہ یہ بہت ظالم ہیں، فساد کرتے ہیں، آپ خدا کے لیے ان سے ہماری جان چھڑائیے نا۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ ان سے جان چھڑوا دوں گا، آپ میری اس میں مدد کیجیے گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو لوہے اور تانبے کی دیوار کے پیچھے قید کر دیا، آج تک وہ دیوار کے پیچھے ہیں، اور جس طرح
کو تانبے اور دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک رب کا وعدہ ہے یہ اس دیوار کو توڑ نہیں سکتے، نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب رب کا وعدہ آئے گا یہ دیوار کو توڑیں گے اور یہ پھر سے اس دنیا کے اندر انٹر کر جائیں گے۔ یعنی جب تک رب نے چاہا ان کو رکھے گا اور جب چاہے گا ان کو نکال دے گا۔ قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور بہت بڑا فتنہ برپا کریں گے۔ سوچئے ذرا جب یہ آئیں، تصور کریں ظالم فسادی اور ان کی تعداد بھی زیادہ، شکل بھی ایسی خوفناک، جب تباہی میں جائیں گے ذرا تصور تو کیجئے۔ لیکن ایمان والے گھبراتے نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں، نہ گھبراتے ہیں نہ گھبرائیں گے۔ کیا کہتے ہیں اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہے نا، کہتے ہیں نا کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے، اسی طرح ان یجوج مجوج کے لیے عیسیٰ ہوں گے نا، ہمارے ساتھ ہوں گے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ نکلیں گے، اتنی زیادہ ہوں گے کوئی ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے گا۔ آخر ان کا انجام کیا ہوگا ذرا تصور کیجئے۔ حدیث میں ہے اللہ پاک ایک کیڑا ان کے گردنوں میں ڈالے گا اور وہ سب مر جائیں گے، پھر زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ تصور کریں کہ ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی، اور تعداد میں کتنے زیادہ۔ اور دیکھیں ایک چیز ہے ہاتھی کو چینٹی مارتی ہے، یاجوج ماجوج اتنے بڑے ہوں گے، ان کی گردن میں رب کیڑا پیدا کرے گا اور وہ سب کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ یاد رکھیے گا کبھی ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، رب سے نا امید نہیں ہونا۔ اس قوم سے رب انشاءاللہ ہمیں ضرور بچائے گا۔